عصر کی نماز کے بعد دونوں باہر نکلے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مولا علی ذرا رکنا. قریب گئے امام حسن کے. یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ. اپنے پاس لوکل مال نہیں ملے گا الحمدللہ. یہاں سے لے کے کہیں تک بھی میں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں, ایسا تھوڑی ہے, لوگ تو سنیں گے. اور میں بالکل پورے پروف کے ساتھ حدیث صحیح, یعنی حدیث میں بھی درجات ہوتے ہیں, الگ الگ اس کے رتبے ہوتے ہیں. جس درجے کی بات ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. حدیث متواتر ہوتی ہے, حدیث مشہور ہوتی ہے, پھر حدیث صحیح ہوتی ہے, حدیث صحیح لغیری ہوتی ہے, حدیث حسن لذاتی ہوتی ہے, حسن لغیری ہی ہوتی ہے, حدیث ضعیف ہوتی ہے, الگ الگ اقسام ہوتے ہیں, حدیث غریب ہوتی ہے, مختلف قسمیں ہوتی ہیں. تو میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بالکل معتبر, بولیے زور سے, بالکل معتبر. حسن کو بلایا, توجہ فرمائیے, ابو بکر صدیق نے حسن کو بلایا, امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کو بلایا. بلانے کے بعد ادھر دیکھو میری طرف ذرا, ایسے اٹھایا اور چوما, سبحان اللہ, چوما اور سینے سے لگایا. اور اس کے بعد جانتے ہو, اچھا یہیں تک نہیں روکا, یہاں بٹھایا کاندھے پر. یار اتنی آہستہ سبحان اللہ بولو گے کیا؟ سبحان اللہ بولنے پہ جی ایس ٹی ویسی لگ گئی کیا؟ ارے بولو یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں ادھر دیکھو, ادھر کاندھے پہ, یہاں. ارے سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو گود میں لیا جاتا ہے, چوما جاتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, مگر کاندھے پہ واٹ از دس, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق بولے تو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے, میں محمد عربی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. ارے تو پتہ نہیں کیا سوچنے لگا کہ بچہ ہے تو چلو چمٹا لیا, گود میں بٹھا لیا, مگر کاندھے پہ کیوں اٹھایا؟ ابو بکر بولے میں ابو بکر ہوں, اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھتا ہوں. ارے میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کاندھے پہ بٹھاتے تھے, اس لیے کاندھے پہ بٹھا رہا ہوں, اس لیے میں نے اپنے نواسے کو, اپنے نبی کے نواسے کو یہاں بٹھایا. اور اس کے بعد بخاری شریف کے الفاظ سنو, سنیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. مصطفیٰ نے ایسے دیکھ کر فرمایا شہزادے اپنے باپ کے چہرے پر نہیں گئے ہو رسول پاک. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغامات امام حسین, فضیلت امام حسین, حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ. واہ واہ واہ, زندہ واہ, بہت خوب. جو نواسا اپنے نانا کے چہرے پر گیا ہو اس کی کوئی تصویر بنائے گا یار؟ بتاؤ. ارے شرم آنا چاہیے بے غیرتوں کو, اللہ کا خوف ہونا چاہیے ان لوگوں کو. میں تو ان لوگوں کے لیے بھی توبہ کی دعا کرتا ہوں, چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ غلط راستے پر جائے. ہمیں کیا مل جائے گا یار کوئی غلط راستے پر جائے گا؟ ہاں دل کو سکون ضرور ملے گا اگر کوئی اچھے راستے پر جائے گا, اگر کوئی غریب نواز کے راستے پر جائے گا, اگر کوئی وارث پاک کے راستے پر جائے گا, ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی. ارے وارث پاک کے مزار شریف پہ جایا کرو, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو. جی واہ. حضرات توجہ فرماؤ, کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کہ تو اپنے باپ کے چہرے پر نہیں گیا ہے شہزادے, تو نانا جان کے چہرے پر گیا ہے. واہ. اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ددیحال کو جاتے ہیں, بہت سے بچے ننیحال کو جاتے ہیں. اور ایسے دیکھ کے فرمایا, اور جب یہ فرما رہے تھے تو جانتے ہو مولا علی قریب میں کھڑے کھڑے مسکرا رہے تھے. اور آج تمہاری نالج کے لیے ایک بات بتاتا چلوں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی, اور اگر سنی ہوگی تو ذرا اس کو پختہ کر لیجئے گا, اور جب بات چیت ہوا تو بتا دیجئے گا. اور جو بتا رہا ہوں ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں میرے ساتھیوں. کربلا میں مولا علی نے بھی محبت, ارے اس گھرانے سے کوئی محبت کرے تو وہ بدلہ نہ دے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر محبت اوریجنل ہونا چاہیے, کسی کی نفرت کا نام محبت نہیں ہو سکتا. محبت تو محبت ہی ہوتی ہے یار, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ارے وہ تو ایسا گھرانہ ہائے 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 خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دے. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر تم علی سے محبت کرو اور علی سے صلہ نہ ملے؟ That is impossible, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مولا علی نے محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ ادھر دیکھو میری طرف, ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. نہیں سنا ہوگا, سن لو آج. ابو بکر
یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ آپ نے اور بھی کئی خواتین سے شادی کی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تب. جب تک فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ وہ خاتون جنت اللہ اکبر کبیرہ کہ جب گھر پہ تشریف لاتی میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, پیشانی کو چومتے تھے, میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اور دنیا کے لوگ میڈیا میں بیٹھ کے میرے آقا پہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, شرم کرو. اور میں کچھ عورتوں کو بھی دیکھتا ہوں اینکرز کو کہ ان کو نالج نہیں ہے, اس لیے وہ اسلام کے بارے میں, پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں. اے خواتین, تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, خود سگا بیٹا اپنی عورت کا مالک کہلاتا تھا. ایسا دور تھا, مگر میرے آقا نے کیسا دور بدل کے رکھ دیا کہ دنیا کے لوگوں وہ دور اب ختم ہو گیا. جب بیٹی چیختی رہتی تھی کہ ابا مجھے دفن نہ کرو, مجھے زمین میں نہ گاڑو, میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی, وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتا تھا. بیٹی دیکھو ایسے ہاتھ جوڑتی رہتی تھی, ابا مجھے دفن نہ کرو, تم تو گھر سے یہ وعدہ کر کے لائے تھے کہ میں دعوت کھلانے جا رہا ہوں. یہ سنگلاخ وادی میں دور و دراز جہاں پہ ریت ہی ریت اتر رہا ہے اور آسمان سے دھوپ برس رہی ہے, کتنی تیز گرمی ہو رہی ہے, ابا مجھے اپنا سایہ نہیں دیتے نہ دو, مگر میرے والد مجھے زمین میں نہ گاڑو. میرے ابا میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی, میری ماں کو اگر پتا چلے گا کہ میری بچی کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے تو میری ماں بڑی روئے گی. ایسا دور تھا لوگوں جب بچیاں روتی رہتی تھی, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا, پتنیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا عورت کو. میرے آقا نے نظام بدل دیا. دنیا میں کیسی تبدیلی اور انقلاب لے کر کے آئے کہ تم تو بچیوں کو زندہ دلاتے تھے, ارے بچیوں کا رتبہ کیا ہوتا ہے دیکھو, جب میری بیٹی فاطمہ آتی ہے تو محمد کھڑے ہو جاتے ہیں. او دفنانے والوں بیٹیوں کو, او بیٹیوں کو ذلیل سمجھنے والوں, کسی پر اگر 3 یا 4 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو دل تھوڑا نہ کرو. اگر 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بھی بیٹا نہیں ہے تو دل تھوڑا مت کیا کرو. یہ سوچ لیا کرو کہ بہت ساروں کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو ایک روٹی نہیں دیتے, ترسا دیتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو. ارے ہماری بیٹی بیاہ کے کہیں اور چلی بھی جائے گی, اگر طبیعت خراب کے بارے میں سنے گی توڑی چلی آئے گی. میرے آقا نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ بازار سے سامان خرید کے لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو, اس لیے کہ بیچاری بیٹی تو شادی ہونے کے بعد چلی جائے گی. کیسا نظام بدلا. 4 بیٹیاں ہیں تو سوچا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حضور کی سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرما دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا کی. بڑی بیٹی کا نام زینب ہے, ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا. ان سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. ان کا جب انتقال ہو گیا یعنی حضرت رقیہ کا, تو دوسری بیٹی جن کا نام ام کلثوم ہے, حضور نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا. اس موقع پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, عثمان تیرا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے. میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, علی اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی, ان کا انتقال ہوتا رہتا تو یکے بعد دیگر عثمان غنی کو دے دیتا. اللہ اکبر. وہ ہم زلف ہیں آپس میں, اور سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی جس سے میرے آقا کا نسب چلا ہے, ان کا نام فاطمہ زہرا ہے, جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور جنتی جوانوں کے جو سردار امام حسن اور حسین ہیں, ان کی ماں ہے فاطمہ زہرا. کون فاطمہ زہرا؟ جن کے شوہر کون ہے, شوہر جن کے فاتح خیبر ہیں, جن کا مقام کتنا بلند و بالا, جو شجاعت کے بھی تاجدار ہیں. اے لوگوں جو علم کے بھی تاجدار ہیں, حضرت مولا علی شیر خدا جن کے شوہر ہیں, وہ فاطمہ زہرا جب گھر پہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا والوں کو بتا دیا, دنیا والوں اگر تم پہ بیٹیاں پیدا ہوں تو اپنے چہرے ٹیڑھے نہ کرنا, بلکہ محمد عربی کی طرح مسکرا دینا, اپنی بیٹیوں کو کلیجے سے لگا لینا. اور محرم کے یہ دن چل رہے ہیں, اپنے نواسوں کو کاندھے پہ کیوں اٹھایا بتاؤ. نہ جانے لوگ تو اس سے کیا کیا دلیل لاتے ہیں, مگر ہم بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. چونکہ یہ ایسا دور کچھ دنوں پہلے گزرا تھا. ارے
ایک زیادہ وقت تھوڑی گزرا تھا لوگوں، چند دہائیوں پہلے گزرا تھا جب بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا تو حضور نے ایک نظام دیا کہ دیکھو اپنی نواسی نواسوں سے، بیٹیوں سے کیسے محبت ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں۔ حضور نے اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھا کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر تمہاری بیٹی کو اللہ تعالیٰ بیٹی یا بیٹے دے اور وہ چھوٹے ہیں، گود میں اٹھانے کے قابل ہیں، تو ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے میری سنت ادا کر لیا کرو۔ اس سے تمہاری بیٹی کے دل میں تمہاری محبت بھی بڑھ جائے گی اور ہمارے حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔